نسوارت لوگ تھے، انہوں نے یہ احساس دلایا کہ اس کرۂ ارضی میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو صرف کائنات کے بنانے والے پر یقین ہے۔ حضور نے یہ بات فرمائی، صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا۔ ان دنیا کی عمر کی لمبائی میں اس فکر کو لوگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ انسانی تاریخ کے اندر رقم کی۔ کسی نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کی، کسی نے گردنیں کٹوا دیں، کسی نے اپنے پورے خاندان کو نیلام کر دیا، کسی نے گود کے بچوں کو اس کے لیے ڈال دیا۔ محبت خدا کے سب انداز تھے جو سب کے سب اپنے اپنے دور میں کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا قربانی ہے۔ جب تک قربانی کا لفظ ہے قرب سے، اصل بات ہم قربانی کو ایک عمل کے نام سے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی عمل کے سٹیٹس ہے، وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ خدا کے قریب ہو جائیں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جو قرب سے بتایا لفظ، روٹ ورڈ اس کے قرب ہے جس سے قربانی بنا ہے۔ نماز کو خدا نے قربانی میں نام نہیں دیا، حج کو قربانی کا نام نہیں دیا، ایسے بڑی بڑی عبادتوں کو نام نہیں دیا۔ لیکن انسان جب اپنے نفس کو کاٹ دیتا ہے تو اللہ نے اس کو قربانی کا نام دیا۔ اس کی ابتدا اتنی بڑی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملین ٹائم ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ ذاکر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اللہ نے کہا آپ مجاہد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تسبیحات سے پوری وادی گنجوا دی، اللہ نے کہا آپ عاشق خدا ہیں۔ لیکن جب اپنے جگر کے ٹکڑے کے گردن پہ چاقو چلا دیا، خدا نے کہا یہ قربانی ہے۔ سجدے الگ ہیں، تسبیحات الگ ہیں، بہت سے کیر خیر الگ ہیں۔ جب تک تیاگ کا مزاج نہ ہوگا، کسی کی ڈر سے، کسی کی عشق میں، کسی کی محبت میں کچھ کھونے، کچھ چھوڑنے، کچھ تیاگ دینے کی جب تک بات نہ ہوگی تو خدا سے نزدیکی ممکن نہیں ہے۔ یہ سلسلہ صرف ہمارے اور آپ کے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جنرسٹی ان کی سب سے بڑی چیز ہے۔ کرسچنوں کو دیکھیں، بے مثال خدمت کرتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیں، اپنے خدمت کا جو شعبہ ہے آباد ہے۔ ہندو بھائیوں کو دیکھیں، ان کی جو چیریٹی ہے اتنا جنرس ہیں، ہر ہندو بھائی کی اپنی کمائی کا ایک حصہ فلاح خیر کے لیے موقوف ہے۔ سب لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ بدعا تھا کہ یہ بدی ہے اور شنک کی سدھی ہے کہ انسان جب تک غیبی قوت کے سامنے اپنی تیاگ نہ رکھے گا وہ زمین پہ ٹک نہ سکے گا۔ اوٹمس نے زکوٰۃ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ چیریٹی سب سے پہلے کب شروع ہوئی؟ غیر معاوضہ اعطا جس کو آپ انفاق کہہ رہے ہیں،
بنا مقصد کے کسی غیر چیز کے لیے بھلا سمجھ کر دینا، یہ کب سے شروع ہوا؟ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے جب لوگوں میں آفت آتی تھی تو وہ آفت اس وقت تک نہیں ہٹتی تھی جب تک وہ اپنے گھر کے راشن دانے لے کر کسی میدان میں ڈال نہ دیتے تھے، اس کے بعد وہ آفت ٹل جاتی تھی۔ جہاں نماز کلمہ نہیں پہنچا، قرآن پیغام الہی نہیں پہنچے، وید شاستر و آزرد نہیں پہنچے، بائبل درجات خروج نہیں پہنچے، وہاں بھی زکوٰۃ کے چلن ہیں۔ جنگلی قومیں جن کو بولی نہیں آتی، کپڑے نہیں پہنتے، کمیونیکیشن نہیں ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا رواج موجود ہے۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ یہ دھرتی اپنی وجود کی خرچ چاہتی ہے، کیونکہ ترقی اپنی حرکت پر نہیں ہوگی، ترقی تیاگ پر ہوگی۔ اللہ ہم اور آپ کو اس پر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے کہا بہت اچھا بچہ ہے، اچھا گھرانہ ہے۔ اتنے سارے گھرانے تھے عرب میں، کہیں بھی یہ نور نبوت نہیں چمکا۔ بنو عاص تھے، بنو عبد مناف تھے، بنو عدی تھے، بڑے بڑے خاندان تھے، پروسپیریس تھے، خوشحال تھے، سورسفل تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی جنم ایک ایسی کٹمبے کو دی جس کی اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ لوگوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے، جن کا نام ہاشم کہتے ہیں آپ۔ ہاشم کو ہاشم ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تو دوسرا ہے۔ ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج میں لوگ آئے، آدھی رات میں اٹھ کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہنے لگے کہ لوگوں، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم ان کے میزبان ہیں، اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا اگر یہ بھوکے گئے۔ تو لوگوں کی روٹی کی ٹکڑیاں جمع کی، اپنے گھر میں کچھ تھے اس کو پانی ابالا، روٹی ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالا، اس کو مکس کر کے حاجیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا نام عربی میں کہتے ہیں ہاشم، حشمہ، روٹیوں کے ملیدہ بنانے، ملیدے کو عربی میں ہشام کہتے ہیں، اسی کو بنا کر کھلانے والے کو ہاشم کہا گیا۔ یہی کروڑ پتیوں کے وہاں نہیں آئے، اسی ہاشم کی ریڑھ کی ہڈی میں، اس صدقات اور خیرات کے صدقے میں اللہ نے تاجدار عرب و عجم کو عطا کیا۔ اسی خاندان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بالکل برسات کی طرح تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے لوگوں سے کہا کہ بھائی صفات انسان میں منتقل ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، تم نے تو ابھی محمد کی سخاوت دیکھی ہے، تم آمنہ کی سخاوت دیکھتے تو تم بے ہوش ہو جاتے۔ کہا حضرت آمنہ جب ہمارے گھر پہ آئیں تو ہمارے گھر میں ایک کام والی تھی جس کے بچے رو رہے تھے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو لیا، علیہ السلام نے اس بچے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر پورا دن ان کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ جاتے جاتے جو ہار عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو دی تھی وہ ہار اس کو پہنا دی۔ اس نے کہا کہ کیوں یہ کام کیے؟ کہا جب میں نے تمہارے بچے کو گود میں اٹھا لیا تو اس وقت تمہاری آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کام کرنے والی کے بچے کو گود میں لینے سے کسی ہماری ننند اور ہماری دوسری عورتوں کو تھوڑا سا کمی محسوس ہو۔ اس کمی کو میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانکا اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بھی ایک عورت ہو، میں بھی ایک عورت ہوں، تم برتن دھلتی ہو، برتن ہماری ہوتی ہے، لیکن کسی کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ہار تم کو پہنا دی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ کی والدہ
بڑی سخی تھی. یہی سخاوت حضور کے اندر منتقل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برسات کی طرح، بادلوں کی طرح سخی تھے. فرماتے تھے کہ احد کا پہاڑ سونا ہو جائے اور مجھ پر یہ تکلیف ہوگی کہ 3 دن تک یہ سونے میرے پاس رہ جائے. عصر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. عام طور پر معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے تھے اور کبھی نہ چھوڑتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھ کر مصلی میں تسبیح پڑھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں مسنون تسبیح. یہ تسبیح پڑھنے میں کم سے کم 7 منٹ سے لے کر 13 منٹ تک ایک ایوریج میں لگ جاتا ہے. اگرچہ ہمیں یہ عمل آج نصیب نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ دین کو سیکھیں اور دین کی جو سکھائی ہوئی چیز ہے اس کو عمل میں لائیں. اللہ توفیق دے. تو حضور تسبیح پڑھا کرتے تھے. ایک دن نماز پڑھائی، ایک دم سے اٹھے، صفوں کو چیرتے ہوئے، پھلانتے ہوئے آپ گھر پہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ واپس آئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو پہلی بات دیکھا ہوں کہ اس طرح آپ بڑے تیزی سے گھر کو تشریف لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں تھی، اس کو میں جلدی صدقہ کرنے چلا گیا. کہا حضور آپ دعا وغیرہ کر کے چلے جاتے تو بھی چلتا تھا. کہا نہیں، جب پیسہ آتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد کی موت آ جائے اور ان کے تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں نکلے. اس طرح کی زندگی وہ چاہتے تھے. اس لیے اگر نبی کو یہی پسند ہے تو اگر کوئی نبی کی عاشق ہو تو اس کی پسند مختلف نہیں ہو سکتی. نبی ہمارا قدوہ ہے، نبی ہمارے محبوب ہیں، نبی ہمارا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو تربیت آپ نے دی، جو ماحول آپ نے بنایا، وہ عظیم الشان ماحول تھا. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے حضور کے دربار میں اپنا مقام پایا، حضور کے نگاہوں میں اپنے حصہ پایا، ان کے اندر جو عبادت تھی، جو عمل تھی، وہ نرالی تھی. میں اس سلسلے میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا لوں گا. آپ دیکھیں صحابہ میں 1.5 لاکھ صحابہ تھے، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے ہنر والے. حضرت امیر معاویہ پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ تھے. حضرت زید بن ثابت اسلامک میتھوڈولوجی کے ایکسپرٹ تھے. حضرت علی بن المرتضی وہ ایڈوکیشن اینڈ ڈسپلن کا بہت بڑے آدمی تھے. حضرت عمر فاروق ڈیفنس کا بہت بڑا آدمی تھا. سارے صحابہ بڑے بڑے مہارتیں رکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جانا ہو ذمہ دار ابو بکر ہیں. حضور کہیں دوسری جگہ جائیں تو امام ابو بکر ہیں. حضور کی جگہ پر ہر جگہ حضرت ابو بکر کو رکھتے تھے. یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی، حالانکہ عمر میں 3 سال کا فرق تھا، دونوں کی چہروں میں بہت فرق تھا. اللہ کے نبی کی خوبصورتی کہاں سے کسی کو آ سکتی تھی؟ حضور کی جو چارم تھے، حضور کی جو بیوٹی تھی، حضور کی جو عظمتی تھی، کشش تھی، وہ کسی میں آ ہی نہیں سکتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت ہو کر میرے نبی کے سامنے کچھ نہ تھے. بہترین بات کہی حضرت ابو طالب نے، وَأَبْيَضَ يَسْتَوْدَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ وَأَبْيَضَ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اس گورے چہرے کے بدولت اللہ برسات کر دے. اتنے خوبصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، لوگوں نے حضرت ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا، ان سے ہاتھ ملانے لگے، ان کی آؤ بھگت کرنے لگے. کرتے کرتے حضرت ابو بکر کو اس کا احساس ہوا شاید لوگ کنفیوز ہو گئے، مدینہ والے حضور کو نہیں پہچان رہے ہیں، لوگ مجھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے ایک چادر لے کر حضور کے سر پر کھڑے ہو کر حضور کو سایہ کرنے لگے اور لوگوں کو کہنے لگے، لوگوں چہرے میں شاید تم دھوکے کھا جاؤ، وجود میں دھوکے کھا جاؤ، لیکن غلام یہی ہے، آقا یہی ہے. اتنی مماثلت آ گئی تھی. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جب آپ کسی سے توجہ میں ہوتے ہیں،
آپ کسی کی نزدیکی میں ہوتے ہیں، کسی کی اچھائیاں اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قریباً آپ کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زندگی میں، موت میں، حشر میں ہر جگہ ان کو ساتھ کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر کو آپ بٹھا لیں، ان سے پوچھیں آپ نے حدیثیں کتنی بیان کی، وہ کہیں گے 19۔ ابو ہریرہ نے کتنی بیان کی، کہیں گے 5000۔ اتنا فرق، آپ 19، ابو ہریرہ 5000۔ اچھا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ حضرت ابو بکر کہیں گے کہ میں تو بھائی بے پاری آدمی ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کو کتنا علم ہے؟ وہ پورا قرآن کا مفسر ہے۔ حضرت علی پورے علم کے دھنی ہیں، آپ کسی چیز میں نہیں پائیں گے۔ پوچھا گیا بھائی آپ کا اتنا مقام کیسا ہے؟ کہا میں محمد کی جوتیاں اٹھا کے پھرتا ہوں، جس میں محمد کو پسند ہے وہی کام کرتا ہوں، جو محمد کو اچھا لگے صرف اسی میں رہتا ہوں۔ اللہ نے یہ مقام دے دی۔ آج ہم نے اگر نبی کے کلمہ پڑھا ہے، ان کی جو پسند ہے اس پسند پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک سب سے پہلا معمہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت نوجوان تھے، خاندان بہت بڑا تھا، چرچا بہت تھا، 5-6 سال کے اندر چرچا شروع ہو گیا تھا، جس کے ذریعے سے حضور نے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور کو بخار آیا تو اپنی اونٹنی صدقہ کر دی، کعبہ کے نام پر اپنی اونٹنی صدقہ کر دی۔ غریب خاتون تھی، ایک اونٹنی تھی، حضور کو دودھ پلاتے پلاتے اتنی محبت ہو گئی تھی، حضور کو بخار آیا اپنی اونٹنی صدقہ کر دی۔ حضور کو اللہ نے ہمیشہ سخیوں کے سائے میں رکھا، دینے والوں کے سائے میں رکھا، بھیک اور منگتوں خیراتیوں کے سائے میں نہیں رکھا۔ حضرت ابو طالب عرب کا سب سے غریب آدمی، اللہ نے کہا اے محمد ہم تم کو ابو طالب کے حوالے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس 2 روٹیاں ہوتی، 3 روٹیاں ہوتی تو اپنے گھر والے سے کہتے لاؤ روٹیاں برتن میں لاؤ، وہ برتن میں روٹیاں لے کر رکھ کر حضور کو پکڑ کر لا کر کہتے تو کھا لے بیٹا، دروازہ بند کرتے، دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ جب تک حضور نہ کھاتے، حضرت ابو طالب کے 7 بچے تھے، کسی کو اندر جانے نہ دیتے۔ بڑے دل والے لوگوں سے اللہ نے اپنے نبی کو گزارا، بڑے اچھے لوگوں سے گزارا۔ ہمیشہ زندگی کے حصے میں حضور نے ہمیشہ سخاوت پسند کی اور سخیوں کو حضور کے پاس رکھا، اور وہ مقام انہوں نے لیا ہے۔ کوئی کتنا سجدہ کر لے، کوئی کتنی تلاوت کر لے، ان کے مقام تک جا نہیں سکتا۔ حضور کی شادی ہوئی ایک ایسی خاتون سے جن کی کوئی عمر کی کمبینیشن میچنگ ہی نہیں ہے، وہ 40 سال میں ہے، حضور 25 سال میں ہے۔ شادی کو لوگوں نے بڑا تعجب کیا، لوگوں کو حیرانی ہوئی اس شادی کی وجہ کیا ہے، اس عمر کی فرق کی وجہ کیا ہے، 3 شوہر دیدہ عورت سے نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ابو طالب تم کیوں اپنے یتیم بھتیجے کو ایک ایسی عورت جس کی پہلے سے 2 نکاح ہو چکے تھے ان کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو؟ لیکن اللہ کو کرنی تھی، شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کا وقت آیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا سر حضور کے پہلو میں تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ جو چادر اڑ رہی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، پسینہ جب آ رہا تھا تو حضور نے جب اس اوڑھنی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیشانی میں لائے تو پھٹا ہوا چادر دیکھ کر کہاں چہرے ڈھکتے ہو تو منڈا کھل جاتا ہے، منڈا ڈھکتا ہوں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ اے خدیجہ کتنا ظلم کیا میں نے تم پر کہ تم ایک کروڑ پتی تھی، میرے نکاح میں آ کر آج تمہارے پاس پہننے کے کپڑا نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کپڑے کا چھوڑے، جب سانس ختم ہو جائے گی میرا رب مجھے وہ دیں گے جو دنیا نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ایسی یقین پیدا کر لی، لٹا دیا سب کچھ حضور کی پسند پر۔ اگر وہ پکڑنے والی ہوتی، روکنے والی ہوتی، رکھ لینے والی ہوتی، اگر وہ بیلنس کرنے والی ہوتی تو شاید یہ نام نہ ہوتا، حضور کی سخاوت کے چرچے نہ ہوتے، حضور کی سخاوت کے چرچے کسی اور کے حصے میں چلے جاتے۔
اللہ نے حضور سخی ہے مال کس کا؟ خدیجہ کا. حضور سخی ہے ذریعہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق. حضور سخی ہے ذریعہ کون بنے؟ عثمان غنی. حضور سخی ہے ذریعہ کون بنے؟ حضرت بلال. حضور سخی ہے ذریعہ کون بنے؟ ام حبیبہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ. نماز فرض نہیں ہوئی، قرآن پورے نازل نہیں ہوئے، روزے فرض نہیں ہوئے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوئے، بیچاری دنیا سے انتقال کر گئی. صرف محمد مصطفیٰ چھوڑ کر کچھ نہیں جانتی تھی. جب انتقال کیا تو اللہ نے کہا قیامت کے دن سارے نمازی تہجد گزار جب کھڑے ہوں گے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ جس مقام پر ہوگی اس مقام تک کوئی نہیں جا سکتی، صرف اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول کی پسند پر تھی. اللہ کے رسول نے جہاں چاہا لٹا ڈالا، سب کچھ ختم کر دیا. ملٹی ملینر تاجر عورت تھی، کروڑوں کے پیسے رکھتی تھی. جاتے وقت پھٹے کپڑے کے ساتھ گئی، گواہی کے ساتھ جائیں گی، اللہ کے سامنے قائم کر دیں گی. ضرور انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، نماز فرض نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کی پسند کو سمجھ چکی تھی، حضور کی اخلاق کو سمجھ چکی تھی. جو بھی آیا اللہ کے رسول کے رشتہ دار آئے، کوئی غریب آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے بہا دیا، اللہ نے اس کا مقام سب سے اونچا کر دیا. آپ ایک بڑی اہم بات غور کریں. ایک آدمی شرابی ہے، جواڑی ہے، ہمارے محلے کے سب سے خراب آدمی ہے، ہمیشہ کرائم اور خرابیوں میں رہتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بچی کی شادی کرنا ہو تو وہ ایک شرابی کو نہیں دے گا بیٹی، جواڑی کو نہیں دے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی میں بیٹی کو نہیں دیتا. کیوں؟ نہیں وہ جوا کھیلتا ہے. ارے بھائی تم بھی تو جواڑی ہو. بھائی میں ہوں لیکن میری بیٹی جواڑی کے نکاح میں نہیں جائے گی. انسان اپنی بیٹیوں کی رشتے میں اپنی گردن کی حساب سے سوچتا ہے، اپنی جان کے مطابق سوچتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے اس ہندوستان کا سب سے اچھا آدمی جو ہوگا وہ میرا داماد ہو. ہر شخص کا یہی ہے. انسان اپنے خود کی نکاح میں اتنی پرکھ نہیں کرتا جتنا اپنی بچوں کی نکاح کا کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور کی بیٹیاں جوان ہوئی، نکاح کی فکر لگی، حضور کو داماد کی ضرورت تھی. آپ کہیں گے بھائی میرے داماد اچھا ہے، نمازی ہے. سارے صحابہ نمازی تھے. آپ کہیں گے میرے داماد ذرا تحریکی آدمی ہوں. سارے صحابہ تحریک کے امام تھے. نہیں، تہجد گزار ہونا چاہیے. سارے صحابہ تہجد گزار گئے. حلال کھانے والے ہونا چاہیے. سارے صحابہ حلال کھانے والے. جتنی اچھائیاں آپ کو اور ہم کو آتی ہیں ان تمام اچھائیوں کی وہ آئیکن تھے، وہ نمونہ تھے. چوائس کرنا بہت مشکل تھا لیکن حضور کو مشکل نہیں ہوا. حضور نے ایک دم سے جا کر ایک آدمی کو پکڑا. بھائی تجھے شادی کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے. آؤ میں یہ بچی سے شادی کرا دوں. وہ تو کانپنے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ کی بچی سے مجھے شادی کر رہے، نبی کی بیٹی میرے گھر میں. کہا ہاں نہیں میں پسند کیا ہوں آپ کو. عثمان ابن عفان کیا چیز رہی ہوگی. نمازی سارے صحابہ تھے، روزے دار سارے صحابہ تھے، تمام تہجد گزار سارے صحابہ تھے، لیکن عثمان جیسا سخی کوئی نہ تھا. حضور نے کہا میری بیٹی سخی کے گھر میں جائے گا. میرے نبی سخی، میرے نبی کی پسند بھی سخاوت ہے. بھائی عثمان تو مدینے کی مکے کی سب سے بڑا تاجر ہے. کہاں سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا ہوا ہے، غریبوں پر لٹا ہوا ہے. مدینے کے لوگوں نے کہا کہ بہت پیاس لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نہیں سو رہے تھے. کنواں خریدے گا؟ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ درس میں ہمارے ذمہ داروں سے لمبے واقعہ. تو صبح کو آ کر کہا یا رسول اللہ کنواں خرید کے دو تو کیا ملے گا؟ کہا سب کچھ تیرا، سب جنت میں جو چاہے گا لے لے گا، دینے کی کوئی وعدے نہیں ہوں گے، سب لے لے. تو کہا ٹھیک ہے. آدھا کنواں خرید لیا. حضرت عثمان نے سب کچھ دے کر باقی آدھا بھی خرید لیا اور کہا یہ وقف ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے. سخاوت بڑی چیز ہے.
میرے نبی کی پسند ہے. اگر کسی کو نبی سے وفا کرنے کا ارادہ ہو تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے بجائے سخاوت کے. اللہ ہمیں جان کے متعلق بھی سخی بنائے, مال کے متعلق بھی سخی بنائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. 2 باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ انفاق کا جو ہمارے تحریک اسلامی میں کچھ سالوں سے سامنے آئے ہیں, مسائل تو ہیں, پیسوں کی ضرورت بھی باقاعدہ ہیں. جتنا پیسہ ہوتا ہے کبھی اتنا ہی کام پالیسی پروگرام بناتے ہیں, کبھی پالیسی پروگرام زیادہ پیسے بھی مانگتا ہے. مال کے ہونے سے پروگرام ہوں گے, مال کے نہ ہونے سے بھی پروگرام ہوں گے. ہمارے امین مقامی نے شروع میں جو بات کہی, محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہی اصل تقریر ہے. یہ جو میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں وہی بات تھی کہ اللہ ہم کو قبول کر رہا ہے, یہ اصل چیز ہے. تحریکیں چلتی رہیں گی, آپ پیسہ دیں گے نہیں چلے گی, میں پیسہ نہ دوں نہیں چلے گی, میں پیسہ نہ دوں تب بھی چلے گی. ہر حال میں تحریکیں چلیں گی. اللہ اپنے دین کی چراغ کو ہمیشہ روشن رکھے گا. ہماری قبولیت کا مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, تحریک کی ضرورت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین کو ہمیشہ کم پیسے والوں کی عطیات کے ذریعے سے فائدہ پہنچا ہے. اللہ نے ایمان کو ہمیشہ غریبوں کے دل میں پہلے ڈالا ہے. جہاں بھی دنیا میں ایمان آیا, جہاں بھی, وہ مالداروں سے شروع نہیں ہوا. کرسچینٹی مالداروں میں پھیلتا ہے, جیوس مالداروں میں پھیلتا ہے, ہندوازم برہمنزم وہ تو مالداری سے گزرتا ہے. اسلام کا معاملہ کچھ الگ سا ہے کہ وہ ہمیشہ غریبوں سے ہو کر گزرتا ہے, بعد میں وہ امیر ہو جاتے ہیں. حضرت علی نے کہا ہم بکرے چرانے والے تھے, اللہ نے حکومت ہمارے ہاتھ میں کر دی, کوئی باہر سے نہیں آیا. ہم بکرے اونٹ چرانے والے تھے, خدا نے حکومت ہمارے ہاتھ میں کر دی, قیصر و کسریٰ کی تخت ہمارے حوالے کر دیے. تو اصل میں ہم ابتداءً غریب لوگ ہیں, اور یہی ہمارے اصل ہے. غریب مال سے بھی, غریب حالات سے بھی. اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا اجنبیت کی. بدأ الاسلام غریبا فطوبى للغرباء فسيعود كما بدأ. اسلام غربت سے, اجنبیت سے شروع ہوئے, اور ایک دن اجنبیت پر لوٹ آئیں گے, اور جس دن اجنبیت پر لوٹ آئے گی اس دن بڑی خوشی ہوگی, بڑے اچھا ہوگا. خوشحال ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی ہم میں طاقت ہے اس طاقت پر ہمیں حصہ لینا ہے. اس حصہ لینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے میں سے کچھ دیں گے. آپ کو اپنے پیسے میں سے ایک حصہ اپنی جان, اپنی عزت, اپنا گھر, اپنی اولاد کے حفاظت کے لیے نکالنا ہی پڑے گا. یہ ضروری ہے. آپ عقیقے پر سوچیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اللہ کے نام پر آپ کو عقیقہ کرنا ہے. 100 رکعت نماز پڑھنے سے عقیقہ نہیں ہوگا. بچے کے حق میں دعا ہو سکتی ہے, عقیقہ نہیں ہوگا. کہاں اگر حیثیت ہے تو ایک بکرا ذبح کر کے بچی کے اوپر عقیقہ کرو. اگر بیٹا ہے 2 بکرے دو. لوگوں نے سمجھا کہ اس میں بیٹے کو زیادہ عزت دی گئی. نہیں, عزت زیادہ نہیں دی گئی. اصل میں 5 اسکوائر فٹ کا بھاڑا 2000 روپے ہے, 20 اسکوائر فٹ کا بھاڑا 4000 روپے ہے. ایسا ہے. مرد جو ہے دنیا کو زیادہ استعمال کرتا ہے عورتوں کے مقابلے میں. خدا نے اپنا ٹیکس اسی حساب سے لگایا ہے اور وہ دینے پڑیں گے. اگر نہیں دیں گے جان کو خطرہ, صحت کو خطرہ, عظمت کو خطرہ, ہر چیز کو خطرہ. ہاں میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں معاف کی, مجبور کو چھوڑ دیا ہے. اگر اولاد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوں تو عقیقہ بھی وہی کریں گے. یہ ہوا ہے. حضور نے خود حضرت حسن حضرت حسین کی طرف سے عقیقے کی. مال کا مسئلہ اللہ کے یہاں انڈیویڈول ہے، وہ ہر ایک کے حساب سے ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. مدینہ شریف میں جن کے پاس چونی نہیں تھی، انہوں نے حضور کی زبان سے مال کے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے تو بھوکے ہیں. حضور نے فرمایا تو ایک کام کرو، یہ جو لوگ مال لا رہے ہیں اس کی لیبر کے کام کر لو، اٹھا لو بٹھاؤ اس کو رکھو، محنت کر لو، مال نہیں تو جان دو. حضور میں تو بڑا آدمی ہوں، تھیلا نہیں اٹھا سکتا. تو کہا کہ جن لوگوں نے اٹھا کے تھیلے رکھے ہیں اس کی پہرے داری کرو. حضور میں پہرے داری کرنے کے لیے زیادہ جاگ نہیں سکتا. کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو چھٹکارا نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھ کر جو لوگ دے رہے ہیں ان کے لیے دعا کر، لیکن مال کی حصے داری سے، تیاگ سے، انفاق سے معافی نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر خواتین کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں. آپ جہاں بھی دیکھیں بڑی قربانیاں ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے ہمارے ہندوستان میں گزرے. اتفاق کی بات ہے ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کی پرورش کی ذمہ داری ماں پر آ گئی. حضور کی پرورش کی ذمہ داری ماں پر. حضرت میں اب نام گناؤں تو وہ لمبے ہو جائیں گے. ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کے اندر 4311 لوگوں کا نام لکھا گیا جن کی پرورش ماں نے کی. باپ اللہ نے ان کو ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا نے بلا لیا. حضرت امام بخاری کو ماں نے، امام ابو حنیفہ کو ماں نے، امام شافعی کو ماں نے، خواجہ نظام الدین اولیاء کو ماں نے، معین الدین چشتی کو ماں نے، عبد القادر جیلانی کو ماں نے، سب کو ماں نے ہی بہت پالا ہے. ان کے ابا جان کے سایہ ان کے جلدی سے سر سے اٹھ گئے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ مکتب میں پڑھا کرتے تھے. مسجد میں اس زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے ماموں سے پڑھتے تھے. تو ایک دن بچے نے آ کر کہا اماں جان وہ ہماری مسجد میں کچھ بھی چراغ نہیں ہے روشنی کے لیے تو تیل خریدنا ہے. حضرت خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے ان کے کوئی انگوٹھی جیسی تھی، کوئی زیور چھوٹی سی، کہا بیٹا بنیا کے پاس یہ دے دے اور اس کا تیل لے لے جتنا آتا ہے پورا، اور آج سے روزانہ چراغ کی ذمہ داری تیری ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے تیل لیا، اچھل اچھل کے جا رہا تھا. کیا جذبے بنائے بچوں کے. ماں کے سونا بیچ کر مسجد کی تیل لانے کے لیے حضرت خواجہ اچھل اچھل کے جا رہے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شاگرد ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جب وہ ان کے پاس گئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کہا حضرت آپ مجھے شاگرد بنا لیجئے. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا میں تجھے کیوں شاگرد بنا لوں، تجھ میں کیا ہے؟ کہا حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں بس معلوم نہیں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. کہا اس کی ایک واقعہ بتا. کہا میری امی نے جب تیل کے لیے بھیجا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں دنیا کو فتح کر لیا ہوں. اس وقت میری عمر صرف 6 سال تھی. اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ مسجد میں چراغ جلاؤں گا. خوش ہو کر اچھل کر گئے، تیل لے کر آئے، چراغ میں ڈالا، باقی تیل رکھا. چراغ لے کر رات بھر مسجد میں کھڑے رہتے تھے. اللہ کے بندے آ کر تہجد پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے. اسی میں ایک دن ایک اللہ کے بندے وہاں سے گزرے. کہا بچہ بہت دیر سے چراغ لے کے کھڑا ہے. کہا نہیں میری امی نے کہا ہے. کہا کہ گھر کا کیا ماحول ہے؟ کہا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. کہا اللہ تجھے قطب بنا دے. کہا اس دن دل میں ایک خاص قسم کی گرماہٹ محسوس ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی کی جس حدیث کو یاد کرتا ہوں فوراً میرے آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے. قرآن کی جس آیت کو سوچتا ہوں
میرے آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے. کوئی مریض آتا ہے, اس کی درد کی جس جگہ پہ چھوتا ہوں اس کی درد گرم اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. کتنے بھی تکلیفیں ہو جاتی ہیں, جہاں بھی چھوتا ہوں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. اللہ کے بندے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس عظیم ماحول میں بنے, ان کی ماں کی اس قربانی سے, جبکہ ان کے والد کے انتقال ہو گئے. بڑے مالدار گھرانے کی خاتون تھی وہ. ان کے بھائیوں نے کہا آجا بہن ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہو, یا تو کچھ جائیداد لے لو. کہا نہیں, اگر تمہارے ساتھ رہوں گا تو یہ سواج کے خلاف ہوگا, اگر مال لوں گا تو میرے شوہر کی غیرت کے خلاف ہوگا. مجھے مرے ہوئے شوہر کی غیرت کی حفاظت کرنی ہے. بچے کو اللہ حفاظت کرے گا, پالا ہے بچے کو, خود تو مٹ گئی لیکن زمانے کو قطب دے کر گئے. یہ وہی قطب الدین بختیار کاکی تھے, زندہ جب تھے اس زمانے کا کوئی بادشاہ نہیں تھا جو ان کے جوتے تک نہ پہنچے ہوں. جب انتقال کر گئے اس کے بعد بھی ان کا نام عزت سے لیے گئے. اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہارون الرشید حج کے لیے آئے. ہارون الرشید جب حج کے لیے آئے تو عرفات میں مینا میں لوگوں کو دیکھا بہت بھاگا بھاگی, بہت پریشان. اس زمانے میں یہ سب خیمے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے, بڑے مشکل حالات تھے, پتھریلی زمین تھی, آج ہم اس میں چل بھی نہیں سکتے. بادشاہ آئے, ٹینٹ بنائے تو دیکھا کہ لوگ پیاسے میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں. ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ, بلکہ مسلمانوں کے بڑے نیک بادشاہ تھے. حضرت ہارون الرشید باہر آئے تو دیکھا لوگ لائن لگا کے قطرے قطرے پانی کے لیے ترس رہے تھے. کسی نے مشکجہ لے کے آیا تو حجاج احرام وغیرہ پھٹ گئے پانی کو لینے کی چکر میں. حضرت ہارون الرشید نے فرمایا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت یہاں عرفات میں پانی کا انتظام نہیں ہے, 32 کلومیٹر دور زمزم کا کنواں ہے, یا تو 28 کلومیٹر دور کدئی کا کنواں ہے, وہاں سے پانی لانا ہے. ہارون الرشید نے کہا یہاں پانی کا انتظام ہو جاتا تو اچھا ہے. فوراً انہوں نے اپنے وزیروں کو لگایا کہ بھائی پلان بناؤ, سروے کرو, پانی کہاں سے نکالا جائے. پتہ چلا کہ 16 کلومیٹر پہاڑ کے پیچھے سے اگر ہم ایک ٹنل کر دیں تو پانی آ جائے گا. تو کہا کتنا خرچ آئے گا؟ تو اس زمانے میں ایک بہت خطیر رقم منظور ہوئی جس کے لیے پانی کا وہ چینل لانے کے لیے بڑی رقم تھی. مان لیجیے ارب کروڑوں کے حساب سے رہی ہوگی, ایگزیکٹ رقم ہمیں پتہ نہیں, نہ لکھا ہوا ہے. درہموں میں لوگ بتاتے ہیں لیکن الگ الگ بتاتے ہیں, میں آپ کو بتا کر اس میں کنفیوز کرنا نہیں چاہتا. تو بڑی رقم اس کے لیے فکس ہوئی. تو ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون, بڑی اللہ والی. ہارون الرشید بھی بڑے عبادت گزار تھے. کہا میاں بہت دیر باہر چلے گئے, آؤ جلدی. کہاں اتنی دیر کیا کر رہے تھے؟ ارے نہیں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا, ایسا ہے ویسا. کیا ہوا؟ پانی ادھر سے نکالنا. کہاں پانی؟ ذرا بیگم باہر نکال کے دیکھا, عرفات میں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. تو بیگم نے کہا یہ نہر کہاں سے بناؤ گے؟ کہا نہیں سرکاری خزانہ ہے انشاءاللہ بنا دیں گے. کہا نہیں یہ نہر ہمیں بنائیں گے, ہم اپنے پیسوں سے بنائیں گے. تو ہارون الرشید نے 2 منٹ سوچ کر کہا ٹھیک ہے چلو ہم اپنے پیسے سے بنائیں گے. رات میں جب سونے لگے تو زبیدہ خاتون نے کہا نہیں یہ نہر میں بناؤں گی. کہا میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کہا نہیں یہ ہم نہیں بنائیں گے, ہارون الرشید کی بیوی نہیں بنائے گی, یہ نہر زبیدہ خاتون بنائے گی. کہا کیسے؟ کہا میرے مہر کے جو پیسے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے, میں وہ پیسے اس نہر کے لیے دوں گی. زبیدہ خاتون نے اپنے مہر کے پیسے لگا دیے. حجاجوں نے 700 سال تک اس سے پانی پیا. آج نہر سوکھ گیا لیکن اس کی باؤنڈری چینل ابھی تک موجود ہے. میں اس کی جب بھی دیوار دیکھتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں. واقعی پیسہ لوگوں کو اللہ نے بہت دیے, خرچ کرنے کی ادائیں بھی الگ ہوتی ہے. اللہ قبول کر لیتا ہے, پیسے تو چلے جائیں گے, پیسے خرچ ہو جائیں گے, لیکن خدا نے اس بندی کا قبول کر لیا. آج نہر ہارون الرشید نہیں ہے, نہر عباسی نہیں ہے,
بادشاہ ہارون الرشید تھا، نہر کا نام نہر زبیدہ ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر ہمیں جو بھی صلاحیت دی اس کو ہم اس کے لیے لگائیں۔ تحریک ہماری جان ہے، تحریک ہماری اصول ہے، تحریک ہماری سانسیں ہیں، تحریک ہمارا مقصد ہے، تحریک پر جینا مرنا یہ ہم نے قسم کھا لی ہے۔ اس چراغ کو جلائے رکھنا اور اس کو جلانے کی توفیق کے لیے خدا کے پاس دعا کرنا ہمارا آخری کام ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول